ہو توفیق نیکی عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت، جس کے اوپر یقیناً ہر مسلمان کا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس آیت کے ترجمے کو بھی بخوبی جانتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقے میں نہ پڑو یا تفرقے میں نہ پڑو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی یہ آیت واضح طور پر ہر دور کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام کے اندر فرقہ واریت کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں تو شروع کے 300 سال کو چھوڑ کر بقیہ کا جتنا بھی دور گزرا ہے مسلمانوں کا، وہ بہت بڑی فرقہ واریت کی نظر ہو گیا۔ اور خصوصاً ہم اگر آج کے دور کی بات کریں تو آج کا مسلمان جو دنیا کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ فرقہ واریت ہے۔ آج کسی بھی مسلمان سے جب اس کی شناخت یا اس کا تعارف پوچھا جاتا ہے تو بجائے وہ اپنا تعارف مسلمان ہونے کے بیان کرے، وہ اپنے تعارف کو اپنے فرقے کے ساتھ منسوب کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کے لیے یہ ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی کئی آیات واضح طور پر ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ٹکڑوں میں بٹ جانا، فرقوں میں بٹ جانا انتہائی سخت ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ قرآن کی روح سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ فرقہ کہتے کسے؟ جو اصل دین سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو جائے۔ جی ہاں، یہ ہے فرقے کی ڈیفینیشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مبعوث اس لیے کیا کہ وہ اللہ کے جھنڈے تلے تمام کے تمام انسانوں کو جمع کریں۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے ایک نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا اپنے لیے زیادہ بہتر نہیں سمجھا، بلکہ نبی کے بعد آنے والے لوگوں کو فوقیت زیادہ دی اور ان کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر، ان کے کہے ہوئے اقوال کے اوپر اپنے آپ کو دین پر چلانا زیادہ بہتر سمجھا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے ناکافی تھی۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص یہ تصور اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک کامیابی کے مستحق صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری اور ان کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق اپنے معاملات کو چلایا۔ آج اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہر مسلمان جو اپنے فرقے کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے فرقوں کو باطل اور گمراہی کی طرف سمجھتا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی خام خیالی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مسلمان جب تک ایک جست خاکی بن کر کفار کی ان سازشوں کا مقابلہ نہ کریں کہ جو آج مسلمانوں پر مسلط ہیں، یہ مسلمان دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، جب بھی مسلمان لڑے ہیں کسی بھی کفار سے دین کے غلبے کے لیے تو ایک جھنڈے تلے لڑے ہیں، اور وہ جھنڈا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ آج کا مسلمان تو سب سے پہلے اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اسلام کا نمبر تو شاید بہت بعد میں آتا ہے۔ جب اس سے اس کا تعارف، اس کی پہچان پوچھی جاتی ہے تو وہ اپنے فرقے کا تعارف کروانا زیادہ پہلے بہتر سمجھتا ہے، بجائے یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ اس بات کو ہمیں سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ قرآن کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہمیں واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی جنت کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمان اور مومن کے لیے ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بجائے کسی فرقے کے ساتھ منسوب کرنے کے دین اسلام کے ساتھ منسوب کر کر اپنی پہچان مسلمان کہلانا پسند کرنا چاہیے،
جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ رب العزت نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی پہچان مسلم کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ کہلوانے میں فخر محسوس ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے آپ کو ٹکڑوں میں اور فرقہ واریت میں بانٹ لیں۔ اور پھر قرب قیامت جو مسلمانوں کو جو نشانیاں بتائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ویسے تو اس کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن مختصراً میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے ایک نشانی کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ قرب قیامت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی جب اس امت کے اندر آئیں گے تو وہ مسلمانوں کو ایک پرچم سے تلے جمع کریں گے اور مسلمانوں کی حکمرانی کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کو دعوت فکر ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام مہدی ایک فرقے کے اندر آ گئے تو کیا دوسرے فرقے کے لوگ انہیں ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیا مسلمان اپنا دل اتنا بڑا رکھتے ہیں کہ اگر کسی فرقے کے اندر سے امام مہدی پیدا ہوتے ہیں تو دوسرے فرقے کا شخص ان کو امام مہدی ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، ان کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر سے یہ فرقہ واریت کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور ہر مسلمان صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر فخر محسوس کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ہر وہ شخص جو اپنے مسلک کو، اپنے فرقے کو حق پر اور دوسروں کو باطل سمجھتا ہے، اسے اس بات کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ حق سب کے پاس موجود ہے اور غلطیاں ہر کسی کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں اس حق کو تلاش کرنا ہے اور دوسروں کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا ہے۔ یہی وہ ایک طریقہ ہے کہ جس سے اس فرقہ واریت سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ اور سب سے آخری اور اہم بات، اللہ رب العزت نے اس قرآن کی آیت کا، جس کا میں نے شروع میں حوالہ پیش کیا، اس میں اللہ نے اللہ کی رسی جس چیز کو بیان کیا ہے، احادیث ہمیں اس کی تشریح یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی رسی ہے قرآن۔ جی ہاں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اگر ہم تھام لیں، ہم سب مسلمان مل کر تھام لیں، اور من و ان جس طرح اس کے احکامات ہم پر صادر کیے اللہ رب العزت نے، اسے اسی طرح سے مان لیں، تو دنیا کے اندر سے خود سے یہ فرقہ واریت کی جو وبا ہے، یہ فرقہ واریت کی جو لعنت ہے، یہ دنیا سے خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس فرقہ واریت کو ایک بہت بڑی لعنت سمجھ کر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بہت دور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔